السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو قرآن مجید کے چھپے ہوئے الفاظ کی حقیقت بتاؤں گی کہ کس طرح انسان کی نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں جب اللہ تعالیٰ انسان کی نیتوں سے اسے جاننے لگ جاتا ہے کہ جب اللہ حشر میں نیتوں کا حساب کرے گا، نیتوں کو تولے گا، تو کس طرح انسان کی نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ سب ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ابلیس کی نیت کو واضح کر کے بتایا کس طرح اس کی نمازیں ہر چیز ضائع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ قرآن مجید میں 2 آیات ہیں، ایک چھپی ہوئی آیات اور ایک واضح آیات۔ واضح کا مطلب واضح ہوتا ہے، جو چھپی ہوئی آیات ہوتی ہیں ان کا مطلب کوئی نہیں جانتا، جیسے لوح قرآنی، اور کچھ بیچ میں چند آیات جن کا مطلب کوئی نہیں جانتا۔ جو واضح جن کے مطلب ہیں، جو واضح آیات ان کا مطلب بالکل واضح اور صاف ہوتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ چھپی ہوئی آیات کے پیچھے جاتے ہیں، ان کا مطلب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید کے شروع میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے واقعے سے قرآن مجید کی ابتدا فرماتا ہے۔ سب سے پہلا واقعہ آدم علیہ السلام کا آتا ہے، اور واقعے کے شروع سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ مطلب فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ہم تیری بات کرتے، تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، تو پھر تو ایک آدم بنائے گا جو مطلب کہ دنیا میں فساد کرے، جھگڑا کرے، خرابی پیدا کرے۔ تو فرشتوں میں ابلیس بھی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے فرمایا کہ میں جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ ابلیس کے عرش پہ جانے سے پہلے ہی بہت زیادہ شور تھا خلافت کا، اشرف المخلوقات کا، کہ اشرف المخلوقات کون بنے گا۔ تو جب ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت کی وجہ سے اسے اپنے پاس عرش معلیٰ پہ بلایا، وہ عرشوں پہ بات کرنے لگا اور اس کا شمار فرشتے میں ہونے لگا۔ تو لیکن اس کے دل میں، اس کی عبادت میں، اس کی نیت میں یہ چیز اٹیچ تھی کہ اسے اشرف المخلوقات کا لقب چاہیے، اسے اشرف المخلوقات کا لقب چاہیے ہی چاہیے۔ اس کی ہر عبادت میں، ہر سجدے میں، اس کے سجدوں میں یہ اس کی نیت واضح تھی کہ اسے اشرف المخلوقات کا لقب چاہیے۔ اس کی یہ نیت تھی کہ وہ اتنی عبادتیں کرے گا، اتنی ریاضتیں کرے گا تو اسے یہ شرف مل جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آدم کی صورت میں اسے ایک موقع دیا کہ وہ اپنا آپ ظاہر کرے کہ اس کی نیت کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، دوسرے پر حضرت آدم کو علم کی بنا پر انہیں سجدہ کرنے کے لیے فرمایا، تو ابلیس نے سجدہ نہ کیا کہ میں نے اتنی باتیں کی، اتنی راستیں کی ہیں اشرف المخلوقات ہونے کے لیے، تو مجھ سے تو وہ چھین لیا گیا۔ پھر اس نے اپنا آپ ظاہر کیا کہ وہ اس کی نیت ہے کیا تھی، پھر اس نے غرور کیا۔ انسان بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ اس کے نفس عبادتوں کے ساتھ اس کا نفس ایسی خواہشیں جوڑ کے رکھتا ہے کہ جو اس کی باتیں بھی قبول نہیں ہونے دیتی۔ اللہ تعالیٰ نیتوں سے جانتا ہے۔ حضرت علی کا قول ہے کہ اپنی نیت کو پانی سے بھی زیادہ شفاف رکھو۔ پانی سے شفاف کیا چیز ہو سکتی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے نیتوں کو پانی سے بھی زیادہ شفاف رکھو۔ کہ اگر آپ لوگ ابلیس کے بارے میں بہت حیران کن بات جانتے ہیں تو کمنٹ میں لازم بتائیے۔